وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ اور کافر کہنے لگے کہ ہم تم پر اے محمد ایمان لانے کے نہیں تاوقت کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دو، یا خود تمہارے اپنے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا اور اس کے درمیان تم بہت سی نہریں جاری کر دکھاؤ، یا تو آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسے کہ تمہارا گمان ہے، یا تو خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دو، یا تمہارے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تو تمہارے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لاؤ جسے ہم آپ پڑھ لیں۔ تو آپ اے نبی ان کے اس مطالبے کا جواب دیجئے کہ میرے پروردگار اللہ تعالیٰ پاک ہیں، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرکین کے عجیب مطالبات۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ اور ابو سفیان بن حرب اور بنی عبد الدار قبیلے کے دو شخص اور ابو البختری بنی اسد کا اور اسود ابن المطلب ابن اسد اور زمعہ ابن اسود اور ولید ابن مغیرہ، ابو جہل ابن ہشام اور عبداللہ ابن ابی امیہ اور امیہ ابن خلف اور عاص ابن وائل اور نبیہ اور منبہ سہمی حجاج کے لڑکے، یہ سب یا ان میں سے کچھ سورج کے غروب ہو جانے کے بعد کعبۃ اللہ کے پیچھے جمع ہوئے اور کہنے لگے بھائی کسی کو بھیج کر محمد کو بلوا لو اور ان سے کہہ سن کر آج فیصلہ کر لو تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے۔ چنانچہ قاصد گیا اور خبر دی کہ آپ کی قوم کے اشراف لوگ جمع ہوئے ہیں اور آپ کو یاد کیا ہے۔ چونکہ رسول اللہ کو ان لوگوں کا ہر وقت خیال رہتا تھا، آپ کے جی میں آئی کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح سمجھ دے دی ہو اور یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اس لیے آپ فوراً ہی تشریف لائے۔ قریشیوں نے آپ کو دیکھتے ہی کہا کہ سنیے، آج ہم آپ پر حجت پوری کر دیتے ہیں تاکہ پھر ہم پر کسی قسم کا الزام نہ آئے، اسی لیے ہم نے آپ کو بلوایا ہے۔ واللہ کسی نے اپنی قوم کو اس مصیبت میں نہیں ڈالا ہوگا جو مصیبت آپ نے ہم پر کھڑی کر رکھی ہے۔ آپ ہمارے باپ داداؤں کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے دین کو برا کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں کو بیوقوف بتلاتے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ آپ نے ہم میں تفریق ڈال دی، لڑائیاں کھڑی کر دیں۔ واللہ آپ نے ہمیں کسی برائی کے پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اب صاف صاف سن لیجئے اور سوچ سمجھ کر جواب دیجئے۔ اگر آپ کا ارادہ ان تمام باتوں سے مال جمع کرنے کا ہے تو ہم موجود ہیں، ہم خود آپ کو اس قدر مال جمع کر دیتے ہیں کہ آپ کے برابر ہم میں سے کوئی مالدار نہ ہو، اور اگر آپ کا ارادہ اس سے یہ ہے کہ آپ ہم پر سرداری کریں تو لیجئے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم آپ کی سرداری کو تسلیم کرتے ہیں اور آپ کی تابعداری منظور کرتے ہیں۔ اگر آپ بادشاہت کے طالب ہیں تو اللہ کی قسم ہم آج آپ کی بادشاہت کا اعلان کر دیتے ہیں، اور اگر واقعی آپ کے دماغ میں کوئی فطور ہے، کوئی جن آپ کو ستا رہا ہے، تو ہم موجود ہیں، دل کھول کر رقمیں خرچ کر کے آپ کا علاج معالجہ کریں گے یہاں تک کہ آپ کو شفا ہو جائے یا ہم معذور سمجھ لیے جائیں۔ ان کی یہ سب باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سنو، بحمد اللہ مجھے کوئی دماغی عارضہ یا خلل آسیب نہیں، نہ ہی اپنی اس رسالت کی وجہ سے مالدار بننا چاہتا ہوں، نہ کسی سرداری کی طمع و لالچ ہے، نہ بادشاہ بننا چاہتا ہوں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تم سب کی طرف اپنا رسول برحق بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں خوشخبریاں سنا دوں اور ڈرا دھمکا دوں۔ میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے، تمہاری سچی خیر خواہی کی، تم اگر قبول کر لو گے تو دونوں جہاں میں نصیب دار بن جاؤ گے، اور اگر نامنظور کر دو گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں اور تم میں سچا فیصلہ فرما دیں۔ اب سرداران قوم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ہماری ان باتوں میں سے ایک بھی منظور نہیں تو اب اور سنیے، یہ تو خود آپ کو بھی معلوم ہے
کہ ہم سے زیادہ تنگ شہر کسی اور کا نہیں، ہم سے زیادہ کم مال کوئی قوم نہیں، ہم سے زیادہ پیٹ 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 کر بہت کم روزی حاصل کرنے والی بھی کوئی قوم نہیں۔ تو آپ اپنے رب سے جس نے آپ کو اپنی رسالت دے کر بھیجا ہے دعا کیجئے کہ یہ پہاڑ یہاں سے ہٹا لے تاکہ ہمارا علاقہ کشادہ ہو جائے، ہمارے شہروں کو وسعت ہو جائے، اس میں نہریں اور چشمے اور دریا جاری ہو جائیں جیسے کہ شام اور عراق میں ہیں، اور یہ بھی دعا کیجئے کہ ہمارے باپ دادے زندہ ہو جائیں اور ان میں قصی ابن کلاب ضرور ہو جو ہم میں ایک بزرگ سچا شخص تھا، ہم اس سے پوچھ لیں گے، وہ آپ کی بابت جو کہہ دے گا ہمیں اطمینان ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ کر دیا تو ہمیں آپ کی رسالت پر ایمان آ جائے گا اور ہم آپ کے دل سے تصدیق کرنے لگیں گے اور آپ کی بزرگی کے قائل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے سن کر دوبارہ فرمایا، میں ان چیزوں کے ساتھ نہیں بھیجا گیا، ان میں سے کوئی کام میرے بس کا نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کی باتیں تمہیں پہنچانے کے لیے آیا ہوں، تم قبول کر لو دونوں جہان میں خوش رہو گے، نہ قبول کرو گے تو میں صبر کروں گا، اللہ کے حکم پر منتظر رہوں گا یہاں تک کہ پروردگار عالم مجھ میں اور تم میں فیصلہ فرما دیں۔ انہوں نے کہا، اچھا یہ بھی نہ صحیح، لیجئے ہم خود آپ کے لیے ہی تجویز کرتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس بھیجے جو آپ کی باتوں کی سچائی اور تصدیق کر دے، آپ کی طرف سے ہمیں جواب دے، اور اس سے کہہ کر آپ اپنے لیے ہی باغات اور خزانے اور سونے چاندی کے محل بنوا لیجئے تاکہ خود آپ کی حالت تو سنور جائے، بازاروں میں پھرنا چلنا ہماری طرح تلاش معاش میں نکلنا یہ تو چھوٹ جائے۔ یہ بھی اگر ہو جائے تو ہم مان لیں گے کہ فی الواقعی اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی عزت ہے اور آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ نے فرمایا، نہ میں یہ کروں نہ اپنے رب سے یہ طلب کروں نہ اس کے ساتھ میں بھیجا گیا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر بنایا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ تم اگر مان لو تو دونوں جہان میں اپنا بھلا کرو گے اور نہ مانو نہ صحیح، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پروردگار میرے اور تمہارے درمیان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا پھر ہم کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے رب سے کہہ کر ہم پر آسمان گرا دو، تم تو کہتے ہی ہو کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا کر دے، تو پھر ہم کہتے ہیں بس کر دو، ڈھیل نہ کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے، جو وہ چاہے کرے، جو نہ چاہے نہ کرے۔ مشرکین نے کہا، سنیے، کیا اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم نہ تھا کہ ہم تمہارے پاس اس وقت بیٹھیں گے اور تم سے یہ چیزیں طلب کریں گے اور اس قسم کے سوالات کریں گے؟ تو چاہیے تھا کہ وہ تمہیں پہلے سے مطلع کر دیتے اور یہ بھی بتا دیتے کہ تمہیں کیا جواب دینا چاہیے، اور جب ہم تمہاری نہ مانیں تو وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ سنیے، ہم نے تو سنا ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ یمامہ کا ایک شخص رحمان نامی ہے وہ سکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم ہم تو رحمان پر ایمان لانے کے نہیں، ناممکن ہے کہ ہم اسے مانیں، ہم نے آپ سے سبکدوشی حاصل کر لی، جو کچھ کہنا سننا تھا کہہ سن چکے، اور آپ نے ہماری واجبی اور انصاف کی بات نہیں سنی، اب کان کھول کر ہوشیار ہو کر سن لیجئے کہ آپ کو اس حالت میں آزاد نہیں رکھ سکتے، اب یا تو ہم آپ کو ہلاک کر دیں گے یا آپ ہمیں تباہ کر دیں۔ کوئی کہنے لگا، ہم تو فرشتوں کو پوجتے ہیں جو اللہ کی بیٹیاں ہیں، کسی نے کہا، جب تک تم اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے فرشتوں کو کھلم کھلا ہمارے پاس نہ لائے ہم ایمان نہ لائیں گے۔ پھر مجلس برخاست ہوئی۔ عبداللہ بن ابی، امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن مخزوم جو آپ کی پھوپھی عاتکہ رضی اللہ عنہا بنت عبد المطلب کا لڑکا تھا، آپ کے ساتھ ہو لیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بڑی نامنصفی کی بات ہے کہ قوم نے جو کہا وہ بھی آپ نے منظور نہ کیا، پھر جو طلب کیا وہ بھی آپ نے پورا نہ کیا، پھر جس چیز سے آپ انہیں ڈراتے تھے وہ مانگا وہ بھی آپ نے نہ کیا۔ اب تو اللہ تعالیٰ کی قسم میں آپ پر ایمان لاؤں گا ہی نہیں جب تک کہ آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ کر کوئی کتاب نہ لائیں اور 4 فرشتے اپنے ساتھ اپنے گواہ بنا کر نہ لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں سے سخت رنجیدہ ہو گئے تھے۔ آپ بڑے شوق سے کہ شاید قوم کے سردار میری کچھ مان لیں، لیکن جب ان کی سرکشی اور ایمان سے دوری آپ نے دیکھی تو بڑے ہی مغموم ہو کر واپس اپنے گھر لوٹ آئے۔ یہ ساری روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کی یہ تمام باتیں بطور کفر و عناد اور بطور نیچا دکھانے اور لاجواب کرنے کی تھیں، ورنہ اگر ایمان لانے کے لیے نیک نیتی سے یہ سوالات ہوتے تو بہت ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ معجزے دکھا دیتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر آپ کی چاہت ہو تو جو یہ مانگتے ہیں میں دکھا دوں،
لیکن یہ یاد رہے کہ اگر پھر بھی ایمان نہ لائے تو انہیں وہ عبرتناک سزائیں دوں گا جو کسی کو نہ دی ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو میں ان پر توبہ کی قبولیت کا اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھوں۔ رسول اللہ نے دوسری بات پسند فرمائی، یعنی ان کے لیے توبہ اور رحمت کا اے اللہ دروازہ کھلا رہنے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی رحمت اور نبی توبہ پر درود و سلام بہت بہت نازل فرمائے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، اور اسی حکمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 59 میں کیا، وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ میں بھی ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے بس میں ہیں اور یہ سب ممکن ہے، لیکن اسی وجہ سے کہ ان کے ظاہر ہو چکنے کے بعد ایمان نہ لانے والوں کو پھر ہم نہیں چھوڑا کرتے۔ ہم نے ان نشانات کو روک رکھا ہے اور ان کفار کو ڈھیل دے رکھی ہے اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم بنا رکھا ہے۔ بس ان کا سوال تھا کہ ریگستان عرب میں نہریں چل پڑیں، دریا ابل پڑیں وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی کام بھی اس قادر و قیوم اللہ تعالیٰ پر بھاری نہیں، سب کچھ اللہ کی قدرت تلے اور اللہ کے فرمان تلے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ازلی کافر ان معجزوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لانے کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 96 اور 97 میں فرمایا، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب الالیم، یعنی جن پر آپ کے رب کی یہ بات اے نبی ثابت ہو چکی ہے، انہیں باوجود تمام تر معجزات دیکھ لینے کے بھی ایمان نصیب نہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ المناک عذابوں کا معائنہ نہ کر لیں۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 111 ولو اننا میں فرمایا کہ اے نبی، ان کی خواہش کے مطابق اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل فرمائیں اور مردے بھی ان سے باتیں کر لیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ غیب کی تمام چیز کھلم کھلا ان کے سامنے ظاہر کر دیں، تو بھی یہ کافر بغیر مشیت الہی ایمان لانے کے نہیں۔ ان میں سے اکثر جہالت کے پتلے ہیں۔ اپنے لیے دریا طلب کرنے کے بعد انہوں نے کہا اچھا آپ ہی کے لیے باغات و نہریں ہو جائیں، پھر کہا کہ اچھا یہ بھی نہ صحیح، یہ تو آپ کہتے ہی ہیں کہ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، تو اب آج ہی ہم پر اس کے ٹکڑے گرا دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے خود بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ سب کچھ آپ کی جانب سے ہی برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی خواہش کی تھی، جس بنا پر ان پر سائبان کے دن کا عذاب اترا، لیکن چونکہ ہمارے رسول محمد رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی التوبہ تھے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں ہلاکت سے بچا لے۔ ممکن ہے یہ نہیں تو ان کی اولادیں ہی ایمان قبول کر لیں، توحید اختیار کر لیں اور شرک چھوڑ دیں۔ رسول اللہ کی یہ آرزو پوری ہوئی، عذاب نہ اترا، خود ان میں سے بھی بہت سوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی امیہ جس نے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر آپ کو باتیں سنائی تھیں اور ایمان نہ لانے کی قسمیں کھائی تھیں، وہ بھی اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے رضی اللہ عنہ۔ زخرف سے مراد سونا ہے، بلکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں لفظ من ذہبن ہے۔ کفار کا اور مطالبہ یہ تھا کہ تمہارے لیے اے محمد سونے کا گھر ہو جائے، یا ہمارے دیکھتے ہوئے تم سیڑھی لگا کر آسمان پر پہنچ جاؤ اور وہاں سے کوئی کتاب لاؤ جو ہر ایک کے نام کی الگ الگ ہو، راتوں رات ان کے سراہنے وہ پرچے پہنچ جائیں، ان پر ان کے نام لکھے ہوئے ہوں۔ اس کے جواب میں حکم ہوا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کسی کی کچھ نہیں چلتی، وہ اپنی سلطنت اور مملکت کے تنے تنہا مالک ہیں، جو چاہے کریں جو نہ چاہے نہ کریں، تمہاری منہ مانگی چیز ظاہر کرے نہ کرے، یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ میں تو صرف پیغام اللہ تعالیٰ پہنچانے والا رسول ہوں، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، احکام الہی تمہیں پہنچا دیے، اب جو تم نے مانگا وہ اللہ کے بس کی بات ہے، نہ کہ میرے بس کی۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اور لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی
کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا؟ تو اے نبی آپ جواب دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا بس ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اکثر لوگ پیغمبروں کے بشر یعنی انسان ہونے کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ اکثر لوگ ایمان سے اور رسولوں کی تابعداری سے اسی بنا پر رک گئے کہ انہیں یہ سمجھ میں نہ آیا کہ کوئی انسان بھی رسول اللہ بن سکتا ہے۔ وہ اس پر سخت تر متعجب ہوئے اور آخر انکار کر بیٹھے اور صاف کہہ گئے کہ کیا ایک انسان ہماری رہبری کرے گا؟ فرعون اور اس کی قوم نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان کیسے لائیں، خصوصاً اس صورت میں کہ ان کی ساری قوم بنی اسرائیل ہماری ماتحتی میں ہے۔ یہی اور امتوں نے اپنے زمانے کے نبیوں سے کہا تھا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تم ہمیں اپنے بڑوں کے معبودوں سے بہکا رہے ہو۔ اچھا لاؤ کوئی زبردست غلبہ پیش کرو، اور بھی اس مضمون کی بہت سی آیتیں ہیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر عظیم احسان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم کو اور انسانوں میں سے رسولوں کے بھیجنے کی وجہ کو بیان فرماتے ہیں، اور اس حکمت کو ظاہر فرماتے ہیں کہ اگر فرشتے رسالت کا کام انجام دیتے تو نہ ان کے پاس تم بیٹھ اٹھ سکتے، نہ ان کی باتیں پوری طرح سوچ سمجھ سکتے۔ انسانی رسول چونکہ تمہارے ہی ہم جنس ہوتے ہیں، تم ان سے خلا ملا رکھ سکتے ہو، ان کی عادات اور اطوار دیکھ سکتے ہو، اور مل جل کر ان سے اپنی زبان میں تعلیم حاصل کر سکتے ہو، ان کا عمل دیکھ کر خود سیکھ سکتے ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ مطلب سب کا یہی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا زبردست احسان ہے کہ اللہ نے تم میں سے ہی اپنے رسول بھیجے کہ وہ آیات الہی تمہیں پڑھ کر سنائیں، تمہاری پاکیزگی کریں اور تمہیں کتاب و حکمت سکھائیں، اور جن چیزوں سے تم بے علم تھے وہ تمہیں عالم بنا دیں۔ بس تمہیں میری یاد کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ میں بھی تمہیں یاد کروں، تمہیں میری شکر گزاری کرنی چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین کی آبادی فرشتوں کی ہوتی تو بے شک ہم کسی آسمانی فرشتے کو ان میں رسول بنا کر بھیجتے۔ چونکہ تم خود انسان ہو، ہم نے اسی مصلحت سے انسانوں میں سے ہی اپنے رسول بنا کر تم میں بھیجے۔ پیغمبروں کی سچائی کا بڑا گواہ خود اللہ رب العالمین ہے۔ اپنی سچائی پر میں اور گواہ کیوں ڈھونڈوں؟ اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ میں اللہ کی پاک ذات پر تہمت باندھتا ہوں تو وہ آپ مجھ سے انتقام لے لیں گے۔ چنانچہ قرآن کی سورہ حاقہ کی آیت نمبر 44 تا 46 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کوئی بات ہمارے سر چپکا دیتے تو ہم البتہ ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کر ان کی شہرخ کاٹ دیتے، اور ہمیں اس طرح کرنے سے کوئی روک نہ سکتا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ کسی بندے کا حال اللہ سے چھپا ہوا نہیں، وہ اللہ انعام و احسان، ہدایت و لطف کے قابل لوگوں کو اور گمراہی اور بدبختی کے قابل لوگوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا۔ اور اللہ تعالیٰ جس کی رہنمائی کر دیں وہ تو راہ یاب ہے، اور جسے وہ راہ سے کھو دے ناممکن ہے کہ آپ اے نبی اس کا رفیق اللہ کے سوا کسی اور کو پالیں۔ ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے
درا حالانکہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی وہ ہلکی ہونے لگے گی ہم ان پر اسے بھڑکا دیں گے۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورے قادر ہیں؟ اللہ ہی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبہ سے اکثر خالی ہے، لیکن ناانصاف لوگ ناشکرے بنے بغیر رہتے ہی نہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق میں تصرف صرف اللہ ہی کا ہے، اللہ کا کوئی حکم ٹل نہیں سکتا، اللہ کے راہ دکھائے ہوئے کو کوئی بہکا نہیں سکتا، نہ اللہ کے بہکائے ہوئے کی کوئی دستگیری کر سکتا ہے، اس کا ولی اور مرشد کوئی نہیں بن سکتا۔ ہم انہیں اوندھے منہ میدان قیامت میں محشر کے جمع میں لائیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، جس اللہ نے پیروں پر چلایا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتے ہیں۔ مسند احمد میں ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے بنی غفار قبیلے کے لوگوں، کہو اور قسمیں نہ کھاؤ۔ صادق مصدوق پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے کہ لوگ 3 قسم کی بنا پر حشر میں لائے جائیں گے۔ ایک فوج تو کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے والی، ایک چلنے اور دوڑنے والی، ایک وہ جنہیں فرشتے اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم کے سامنے جمع کر دیں گے۔ لوگوں نے کہا 2 قسمیں تو سمجھ میں آ گئیں، لیکن یہ چلنے اور دوڑنے والے سمجھ میں نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا سواریوں پر آفت آ جائے گی، یہاں تک کہ ایک انسان اپنا ہرا باغ دیکھ کر پالان والی اونٹنی خریدنا چاہے گا لیکن نہ مل سکے گی۔ یہ اس وقت نابینا ہوں گے، بے زبان ہوں گے، کچھ بھی نہ سن سکیں گے، غرض مختلف حال ہوں گے اور گناہوں کی شامت میں گناہوں کے مطابق گرفتار کیے جائیں گے۔ دنیا میں حق سے بہرے اور اندھے اور گونگے بنے رہے، آج سخت احتیاج والے دن سچ مچ کے اندھے بہرے گونگے بنا دیے گئے۔ ان کا اصلی ٹھکانہ ہر پھر کر آنے اور رہنے سہنے بسنے ٹھہرنے کی جگہ جہنم قرار دی گئی۔ وہاں کی آگ جہاں مدھم پڑنے کو آئی اور بھڑکا دی گئی، سخت تیز کر دی گئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا کی آیت نمبر 30 میں فرمایا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یعنی اب اے کافرو سزا برداشت کرو، سو عذاب کے کوئی چیز تمہیں زیادہ نہ کی جائے گی۔ کفار دوبارہ جی اٹھنے کے قائل نہ تھے۔ فرمان ہے کہ اوپر جن منکروں کی جس سزا کا ذکر ہوا ہے وہ اسی کے قابل تھے، وہ ہماری دلیلوں کو غلط جانتے تھے اور قیامت کے قائل ہی نہ تھے، اور صاف کہتے تھے کہ بوسیدہ ہڈیاں ہو جانے کے بعد، مٹی کے ریزوں سے مل جانے کے بعد، ہلاک اور برباد ہو چکنے کے بعد کا دوبارہ جی اٹھنا تو عقل کے باہر ہے۔ پس ان کے جواب میں قرآن نے اس کی ایک دلیل یہ پیش کی ہے کہ اس زبردست قدرت کے مالک اللہ نے زمین و آسمان بغیر کسی چیز کے اول بار بلا نمونہ پیدا کیے ہیں۔ جس اللہ کی قدرت ان بلند و بالا وسیع اور سخت مخلوق کی ابتدائی پیدائش سے عاجز نہیں، کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہو جائیں گے؟ آسمان زمین کی پیدائش تو تمہاری پیدائش سے بہت بڑی ہے، وہ ان کے پیدا کرنے میں نہیں تھکے؟ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے سے بے قدرت ہو جائیں گے؟ کیا آسمان و زمین کے خالق انسانوں جیسے اور پیدا نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں۔ اللہ کا وصف ہے کہ وہ خلاق ہے، علیم ہے، وہ قدرتوں والے ہیں۔ جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ اللہ کا حکم ہی چیز کے وجود کے لیے کافی وافی ہے۔ وہ انہیں قیامت کے دن دوبارہ کی نئی پیدائش میں ضرور اور قطعاً پیدا کریں گے۔ اللہ نے ان کے اعادے کی ان کے قبروں سے نکل کھڑے ہونے کی مدت مقرر کر رکھی ہے۔ اس وقت یہ سب کچھ ہو کر رہے گا۔ یہاں کی قدر تاخیر صرف اس وقت کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ افسوس کس قدر واضح دلائل کے بعد بھی لوگ کفر و ضلالت کو نہیں چھوڑتے۔ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاؤ تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس میں بخیلی کرتے۔ انسان ہے ہی تنگ دل۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے۔
اللہ تعالیٰ نے خزانوں کا مالک کسی انسان کو کیوں نہ بنایا؟ انسانی طبیعت کا خاصا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جیسی نہ کم ہونے والی چیز پر بھی اگر یہ انسان قابض ہو جائے تو وہاں بھی اپنی بخیلی اور تنگ دلی نہ چھوڑے، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 53 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر ملک کے کسی حصے کے یہ مالک ہو جائیں تو کسی کو ایک کوڑی بھی نہ دیں گے۔ بس یہ انسانی طبیعت ہے، ہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کیے جائیں اور توفیق خیر دیے جائیں وہ اس بد خصلت سے نفرت کرتے ہیں، وہ سخی اور دوسروں کا بھلا کرنے والے ہوتے ہیں۔ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، تکلیف کے وقت لڑکھڑاتا ہے اور راحت کے وقت پھول جاتا ہے اور دوسروں سے روکنے لگتا ہے، ہاں نمازی لوگ اس سے بری اور بیزار ہیں۔ یہ آیت سورہ معارج آیت نمبر 19 تا 22 کا ترجمہ ہے۔ ایسی آیتیں قرآن میں اور بھی بہت سی ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اللہ کی بخشش و رحم کا پتہ بھی چلتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر ہیں، دن رات کا خرچ اس میں کوئی کمی نہیں لاتا، ابتدا سے اب تک کے خرچ نے بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرُ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے، تو آپ ہی بنی اسرائیل سے اے نبی پوچھ لیجئے کہ جب موسیٰ فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد و ہلاک کیا گیا ہے۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو زمین سے ہی اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو پانی میں غرق کر دیا۔ بعد از ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے آئیں گے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات۔ موسیٰ علیہ السلام کو 9 ایسے معجزے ملے جو آپ کی نبوت کی صداقت اور نبوت پر کھلی دلیل تھی۔ لکڑی، ہاتھ، قحط سالی، دریا، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، میڈک اور خون، یہ تھی تفصیل وار آیتیں۔ محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ معجزے ہیں ہاتھ کا چمکیلا بن جانا، لکڑی کا صاف ہو جانا، اور 5 وہ جن کا بیان سورہ اعراف میں ہے، اور مالوں کا مٹ جانا اور پتھر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے مروی ہے کہ یہ معجزے آپ کا ہاتھ، آپ کی لکڑی، قحط سالیاں، پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، میڈک اور خون ہیں۔ یہ قول زیادہ ظاہر، بہت صاف، بہتر اور قوی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے ان میں سے قحط سالی اور پھلوں کی کمی کو ایک گن کر 9واں معجزہ آپ کی لکڑی کا جادوگروں کے سانپوں کو کھا جانا بیان کیا ہے۔ لیکن ان تمام معجزوں کے باوجود فرعونیوں نے تکبر کیا اور اپنی گنہگاری پر اڑے رہے، باوجود یہ کہ دل یقین لا چکا تھا، مگر ظلم و زیادتی کر کے کفر و انکار پر جم گئے۔ اگلی آیتوں سے ان آیتوں کا ربط یہ ہے کہ جیسے آپ کی قوم آپ سے معجزے طلب کرتی ہے، ایسے ہی فرعونیوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے معجزے طلب کیے جو ظاہر ہوئے، لیکن انہیں ایمان نصیب نہ ہوا، آخر ہلاک کر دیے گئے۔ اسی طرح اگر آپ کی قوم اے نبی معجزوں کے آ جانے کے بعد کافر ہی رہی تو پھر مہلت نہ ملے گی اور معاً تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ خود فرعون نے معجزے دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر اپنا پیچھا چھڑا لیا۔ بس یہاں جو 9 نشانیوں کا بیان ہے یہ وہی ہیں، اور انہی کا بیان وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ سے قَوْمًا فَاسِقِينَ تک میں ہے۔
یعنی سورہ قصص کی آیت نمبر 31 اور 32۔ ان آیتوں میں لکڑی کا اور ہاتھ کا ذکر موجود ہے، اور باقی آیتوں کا بیان سورہ اعراف میں ہے۔ ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزے دیے تھے، مثلا آپ کی لکڑی کے لگنے سے ایک پتھر سے 12 چشموں کا ظاہر ہو جانا، یا بادل کا سایہ کرنا، منا و سلوہ کا اترنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب نعمتیں بنی اسرائیل کو مصر کے شہر چھوڑنے کے بعد ملی۔ بس ان معجزوں کو یہاں اس لیے بیان نہیں فرمایا کہ وہ فرعونیوں نے نہیں دیکھے تھے۔ یہاں صرف ان 9 معجزوں کا ذکر ہے جو فرعونیوں نے دیکھے تھے اور انہیں جھٹلایا تھا۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا، چل تو ذرا اس نبی محمد سے ان کے قرآن کی اس آیت کے بارے میں پوچھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ 9 آیات کیا ملی تھیں۔ دوسرے ساتھی نے کہا، نبی نہ کہہ، سن لے گا تو اس کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی۔ اب دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں نہ لے جاؤ کہ اسے قتل کرا دو، اور پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، یا فرمایا جہاد سے نہ بھاگو، اور اے یہودیوں، تم پر خاصتاً یہ حکم بھی تھا کہ ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو۔ اب تو وہ بے ساختہ آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور کہنے لگے، ہماری گواہی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، پھر تم میری تابعداری کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے، داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میری نسل میں نبی ضرور ہیں، اور ہمیں خوف ہے کہ آپ کی تابعداری کے بعد یہود ہمیں زندہ نہ چھوڑیں گے۔ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ترمذی اسے حسن صحیح بتلاتے ہیں، لیکن ہے ذرا مشکل کام، اس لیے کہ اس کے راوی عبداللہ بن سلمہ کے حافظے میں قدر قصور ہے اور ان پر جرح بھی ہے۔ ممکن ہے 9 کلمات کا شبہ 9 آیات سے انہیں ہو گیا ہو، اس لیے کہ یہ تورات کے احکام ہیں، فرعون پر حجت قائم کرنے والی یہ چیزیں نہیں، واللہ عالم۔ اسی لیے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ سب معجزے سچے ہیں، اور ان میں سے ایک ایک میری سچائی کی جیتی جاگتی دلیل ہے۔ میرا خیال ہے کہ تو ہلاک ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت تجھ پر اترنی چاہتی ہے، تو مغلوب ہوگا اور تباہی کو پہنچے گا۔ مثبور کے معنی ہلاک ہونے کے شعر میں بھی ہیں، اذا جار الشیطان فی سنن الغی ومن مال میلوہ مثبورا، یعنی شیطان کے دوست ہلاک شدہ ہیں۔ علمتا کی دوسری قراءت علمتو، تاکہ زبر کے بدلے تاکہ پیش سے بھی ہے، لیکن جمہور کی قراءت تاکہ زیر سے ہی ہے، اور اسی معنی کو وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 14 میں بیان فرمایا، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، یعنی جب ان کے پاس ہماری ظاہر اور بصیرت افروز نشانیاں پہنچ چکی تو وہ بولے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یہ کہہ کر منکر بن بیٹھے، حالانکہ ان کے دلوں میں یقین آ چکا تھا، لیکن صرف ظلم و زیادتی کی راہ سے نہ مانا۔ الغرض یہ صاف بات ہے کہ جن 9 نشانیوں کا ذکر ہوا ہے، یہ عصا، ہاتھ، قحط سالی، پھلوں کی کم پیداواری، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون تھیں، جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل و برہان تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے جو آپ کی سچائی اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل تھے۔ ان 9 نشانیوں سے مراد وہ احکام نہیں جو اوپر کی حدیث سنن ترمذی کے حوالے میں بیان ہوئے، کیونکہ وہ فرعون اور فرعونیوں پر حجت نہ تھے، بلکہ ان پر حجت ہونے اور ان کے احکام کے بیان ہونے کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں۔ یہ وہم صرف عبداللہ ابن سلمہ راوی حدیث کی وجہ سے لوگوں کو پیدا ہوا ہے۔ اس کی بعض باتیں واقعی قابل انکار ہیں، واللہ عالم۔ بہت ممکن ہے کہ ان دونوں یہودیوں نے 10 کلمات کا سوال کیا ہو اور راوی کو 9 آیتوں کا وہم رہ گیا ہو۔ فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا جائے، بس ہم نے خود اسے مچھلیوں کا لقمہ بنایا اور اس کے تمام ساتھیوں کو بھی۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اب زمین تمہاری ہے، رہو سہو کھاؤ پیو۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زبردست بشارت ہے کہ مکہ آپ کے ہاتھوں فتح ہوگا، حالانکہ سورہ مکیہ ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ واقع میں ہوا بھی اسی طرح کہ اہل مکہ نے آپ کو مکہ شریف سے نکال دینا چاہا، جیسے قرآن میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کیا اور مکے کا مالک بنا دیا، اور فاتحانہ حیثیت سے آپ مکے میں آئے اور یہاں اپنا قبضہ کیا،
اور پھر اپنے حلم و کرم سے کام لے کر مکے کے مجرموں کو اور اپنے جانی دشمنوں کو عام طور پر معافی عطا فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل جیسی ضعیف قوم کو زمین کی مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا تھا، اور فرعون جیسے سخت اور متکبر بادشاہ کے مال، زمین، پھل، کھیتی اور خزانوں کا مالک کر دیا۔ جیسے سورہ شعراء کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل۔ یہاں بھی فرماتے ہیں کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اب تم یہاں رہو سہو، قیامت کے وعدے کے دن تم اور تمہارے دشمن سب ہمارے سامنے اکٹھے لائے جاؤ گے، ہم تم سب کو جمع کر کے لائیں گے۔ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اور ہم نے اس قرآن کو راستی سے اتارا اور یہ بھی راستی سے اترا۔ ہم نے آپ کو اے نبی صرف خوشخبری سنانے والا اور دھمکانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب پاک ہیں، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہی ہے۔ وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع اور بڑھا دیتا ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن حق ہے۔ ارشاد ہے کہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا، یہ سراسر حق ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اس کی حقانیت پر وہ خود شاہد ہے اور فرشتے بھی گواہ ہیں۔ اس میں وہی ہے جو اللہ نے آپ پر اے نبی اپنی داست کے ساتھ اتارا ہے۔ اس کے تمام حکم، احکام اور نہی و ممانعت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ حق والے اللہ نے حق کے ساتھ اسے اتارا ہے، اور یہ حق کے ساتھ ہی آپ کو پہنچایا گیا۔ نہ راستے میں کوئی باطل ملا، نہ باطل کی یہ شان کہ اس سے مخلوط ہو سکے۔ یہ قرآن تو بالکل محفوظ ہے کمی زیادتی سے، اکثر پاک ہے، پوری طاقت والے امانت دار فرشتے جبرائیل کی معرفت نازل ہوا ہے، جو آسمانوں میں ذی عزت اور وہاں سردار ہے۔ آپ کا کام اے نبی مومنوں کو خوشی سنانا اور کافروں کو ڈرانا ہے۔ اس قرآن کو ہم نے لوح محفوظ سے بیت العزہ پر نازل فرمایا، جو آسمان اول میں ہے، وہاں سے تھوڑا تھوڑا متفرق کر کے واقعات کے مطابق 23 برس میں دنیا پر نازل ہوا۔ اس کی دوسری قراءت فرقناہ ہے، یعنی ایک ایک آیت کر کے تفسیر اور تفصیل اور تبیین کے ساتھ اتارا ہے کہ آپ اے نبی اسے لوگوں کو بسہولت پہنچا دیں اور آہستہ آہستہ انہیں سنا دیں۔ ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے۔ قرآن سن کر مومنوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پھر فرمان ہے کہ تمہارے ایمان پر صداقت قرآن موقوف نہیں، تم مانو یا نہ مانو، قرآن فی نفسی ہی کلام اللہ اور بے شک برحق ہے۔ اس کا ذکر تو ہمیشہ سے قدیم کتابوں میں چلا آ رہا ہے۔ جو اہل کتاب صالح اور عامل کتاب اللہ ہیں، جنہوں نے اگلی کتابوں میں کوئی تحریف تبدیلی نہیں کی، وہ تو اس قرآن کو سنتے ہی بے چین ہو کر شکریہ کا سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہماری موجودگی میں اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس کلام کو نازل فرمایا۔ اپنے رب کی قدرت کاملہ پر اللہ کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، غلط نہیں۔ آج اس کو پورا ہوتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کے وعدے کی سچائی کا اقرار کرتے ہیں۔ خشوع و خضوع، فروتنی اور عاجزی کے ساتھ روتے گڑ گڑاتے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ایمان و تصدیق اور کلام الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ ایمان و اسلام میں، ہدایت و تقوی میں، ڈر اور خوف میں اور بڑھ جاتے ہیں۔
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ نہ تو آپ اے نبی اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھیے اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لیجئے، اور یہ کہتے رہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتے ہیں نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجی رکھتے ہیں، اور نہ ہی اللہ ایسے حقیر ہیں کہ اللہ کا کوئی حمایتی ہو۔ اور آپ اے نبی اللہ کی پوری پوری بڑائیاں بیان کرتے رہیے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے واسطے سے دعا کرو۔ کفار اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کے منکر تھے، اللہ کا نام رحمان نہیں سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے لیے اس نام کو ثابت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہو، رحمان ہو اور بس، ان کے سوا بھی بہت سے بہترین اور احسن نام اللہ کے ہیں۔ جس پاک نام سے چاہو اللہ سے دعائیں کرو۔ سورہ حشر کے آخر میں بھی اپنے بہت سے نام اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مشرک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کی حالت میں یا رحمان یا رحیم سن کر کہا کہ لیجئے یہ موحد ہیں، دو الگ الگ معبودوں کو پکارتے ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اپنی نماز کو بہت اونچی آواز سے نہ پڑھیے۔ اس آیت کے نزول کے وقت رسول اللہ مکے میں پوشیدہ تھے۔ جب صحابہ کو نماز پڑھاتے اور بلند آواز سے اس میں قرات پڑھتے تو مشرکین قرآن کو، اللہ تعالیٰ کو، رسول اللہ کو گالیاں دیتے۔ اس لیے حکم ہوا کہ اس قدر بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ مشرکین سنیں اور گالیاں بکیں۔ ہاں، ایسا آہستہ بھی نہ پڑھنا کہ آپ کے ساتھی بھی نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی آواز سے قرات کیا کریں۔ یہ روایت بخاری، مسلم اور مسند احمد کی ہے۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہ تکلیف جاتی رہی، اب جس طرح چاہے پڑھیں۔ مشرکین جہاں قرآن کی تلاوت شروع ہوتی بھاگ کھڑے ہوتے، اگر کوئی سننا چاہتا تو ان کے خوف کی وجہ سے چھپ چھپا کر، بچ بچا کر کچھ سن لیتا، لیکن جہاں مشرکوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اسے سخت ایذا ہی شروع کر دی۔ اب اگر بہت بلند آواز کریں تو ان کی چڑا اور ان کی گالیوں کا خیال، اور اگر بہت پست کر لیں تو وہ جو چھپے لکھے کان لگائے بیٹھے ہیں وہ محروم۔ اس لیے درمیانہ آواز سے قرات کرنے کا حکم ہوا۔ الغرض نماز کی قرات کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی نماز میں پست آواز سے قرات پڑھتے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ بآواز بلند قرات پڑھا کرتے تھے۔ پس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ آہستہ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اپنے رب سے سرگوشی ہے، وہ میری حاجات کا علم رکھتے ہیں، لہٰذا آہستہ قرات کرتا ہوں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ بہت اچھا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بلند آواز سے کیوں پڑھتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شیطان کو بھگاتا ہوں اور سوتوں کو جگاتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا گیا بہت اچھا ہے، لیکن جب یہ آیت اتری تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے قدر بلند آواز کرنے کو اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے قدر پست آواز کرنے کو فرمایا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح ثوری اور امام مالک، ہشام بن عروہ رحمہم اللہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ بخاری میں موجود ہے۔ یہی قول مجاہد، سعید بن جبیر، ابو عیاض، مکحول، عروہ بن زبیر رحمہم اللہ کا بھی ہے۔ مروی ہے کہ بنو تمیم قبیلے کا ایک اعرابی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے یہ دعا کرتا کہ اے اللہ مجھے اونٹ عطا فرمائیے، مجھے اولاد دیجیے، پس یہ آیت اتری۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ نہ تو دکھلاوا کیجیے نہ عمل چھوڑیے۔ یہ بھی نہ کرو کہ علانیہ تو عمدہ کر کے پڑھو اور خفیہ برا کر کے پڑھو۔ اہل کتاب پوشیدہ پڑھتے اور اسی درمیان کوئی فقرہ بہت بلند آواز سے چیخ کر زبان سے نکالتے، اس پر سب ساتھ مل کر شور کر دیتے تو ان کی موافقت سے ممانعت ہوئی، اور جس طرح اور لوگ پوشیدگی کرتے تھے
اس سے بھی روکا گیا۔ پھر اس کے درمیان کا راستہ جبریل علیہ السلام نے بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون فرمایا ہے۔ اللہ کی حمد کرو جس میں تمام تر کمالات اور پاکیزگی کی صفتیں ہیں، جس کے تمام تر بہترین نام ہے، جو تمام تر نقصانات سے پاک ہے۔ اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کا شریک نہیں، وہ اللہ اکیلے ہیں، ایک ہیں، بے نیاز ہے۔ نہ اللہ کے ماں باپ، نہ اولاد، نہ اللہ کی جنس کا کوئی، اور نہ وہ ایسے حقیر ہیں کہ کسی کی حمایت کے محتاج ہوں یا وزیر و مشیر کی اللہ کو حاجت ہو، بلکہ تمام چیزوں کے خالق مالک صرف وہی اللہ ہیں، سب کے مدبر مقتدر وہی ہیں۔ اللہ ہی کی مشیت تمام مخلوق میں چلتی ہے، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اللہ نے کسی سے بھائی بندی کی ہے، نہ وہ کسی کی مدد کے طالب ہیں۔ تو اے نبی، آپ ہر وقت اللہ کی عظمت و جلالت، کبریائی، بڑائی و بزرگی بیان کرتے رہیے، اور مشرکین جو تہمتیں اللہ پر باندھتے ہیں، آپ ان سے اللہ کی ذات کی بزرگی، بڑائی اور پاکیزگی بیان کرتے رہیے۔ یہود و نصارہ تو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ مشرکین کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، یعنی اے اللہ ہم حاضر باش غلام ہیں، یا اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، لیکن وہ جو آپ کی ملکیت میں ہیں آپ ہی ان کے اور ان کی ملکیت کے مالک ہیں۔ صابئ اور مجوسی کہتے تھے کہ اگر اولیاء اللہ نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ سارے انتظام آپ نہیں کر سکتے۔ اس پر یہ آیت اتری اور ان سب باطل پرستوں کی تردید کر دی گئی۔ بعض آثار میں ہے کہ جس گھر میں رات کو یہ آیت پڑھی جائے اس گھر میں کوئی آفت یا چوری نہیں ہو سکتی۔ واللہ تعالی اعلم۔